اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ پہلے کھولیں گے، اس کے بعد ہی کسی کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، یعنی جتنے لوگ شفیع بنیں گے قیامت کے دن، یعنی شفاعت کرنے والے، وہ پہلے نبی کی بارگاہ میں آ کے شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد انہیں شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفیع ہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف میرے نبی ہی شفیع ہیں، پھر ان کے صدقے میں کسی کو شفاعت ملنی ہے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے۔ کافر بھی اس میں شامل ہے۔ کیسے؟ ابھی آگے دیکھیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ملے گا۔ یعنی ایک ایسا وقت رہے گا کہ آدمی حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو آپ سنے ہوں گے حدیثوں کے ذریعہ کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور تانبے کی طرح زمین گرم ہوگی، اور اس وقت تو کوئی چپل وغیرہ تو نصیب نہیں ہوگا، پیر ڈائریکٹ رکھنا ہوگا، جسم پر کوئی کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو کیا حالت ہوگی اس وقت؟ سب اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی گھٹی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ تو یہ جب حالت ہوگی اور اوپر سے تپش دھوپ کی اور سوا نیزے پر سورج، تو یہ اتنی مصیبت ہوگی کہ سب یہ چاہیں گے کہ کاش جلدی حساب ہو جاتا، بھلے جہنم میں ہی ہم چلے جاتے۔ تو کفار کیا سوچیں گے کہ کاش ہم جہنم میں ہی چلے جاتے، مگر اس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا جاتے۔ تو اس مصیبت سے چھٹکارا کب ملے گا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کافر کو بھی پہنچنا ہے میرے نبی کی شفاعت سے، کہ جب نبی شفاعت شروع کر دیں گے تو وہ چیز ختم ہو جانی ہے۔ تو جب ختم ہو جائے گی تو کافر کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا لے گا، مومن کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا، اور کافر کو فائدہ یہ ہوگا قیامت کے دن کہ یہ جو مصیبت ابھی میں نے بیان کیا، اس مصیبت سے کافر کو بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس شفاعت کبریٰ سے سب کو فائدہ ہونا ہے، جس پر اولین، آخرین، موافقین، مخالفین، مومنین، کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ یہ جب یہ فائدہ ملے گا تو سب نبی کی وہاں تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ مقام محمود جو سنتے آئے ہیں آپ، اسی کا نام مقام محمود ہے کہ سب نبی کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ اب 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیچے 70,000 لوگ ہوں گے۔ 70,000 ایسے ہوں گے جن کے نیچے، ہر ایک کے نیچے 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو اتنی بڑی جماعت، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد ہوتی ہے۔ یعنی 4 ارب 90 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں جن سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا، صرف نبی کی شفاعت سے یوں ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اس سے بہت زیادہ اور ہیں، یہ تو خیر تعداد ہوئی ابھی بتائی گئی حدیث کے ذریعہ، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اللہ و رسول کے علم میں ہیں۔ اتنا تو نبی نے بتا دیا کہ اتنے ارب و اتنے کروڑ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، مگر جن کو نہیں بتایا نبی نے وہ اور ابھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں بلا حساب ابھی جنت میں جانا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا کرم ہے معاشر میں کہ وہ شفاعت جب کرنے لگیں گے تو بہت سارے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو بھی جہنم سے بچائیں گے۔ یہ شفاعت کا مفہوم ہے، سب سمجھتے جائیے۔ جن کا حساب ہو چکا ہے، جہنم کا ہو چکا ہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، نبی نکال کر کے لے جائیں گے۔ بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ جیسے کچھ تو ایسے ہوں گے جو پہلے سے جنتی ہیں، اپنے اعمال کے حساب سے اللہ اور رسول کو رضا حاصل کر کے دنیا سے گئے ہوئے ہیں، تو ویسے ہی جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب شفاعت فرمائیں گے تو کوئی بھی شفاعت سے معروم نہیں رہے گا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ چل سکتا کہ جو برے ہیں، گنہگار ہیں، وہ تو نبی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، لیکن جو نیکوکار ہیں وہ تو ویسے ہی جنت میں جانے والے ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہے نبی کی شفاعت سے؟ ان کو نبی کی شفاعت سے فائدہ یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ جنت میں جو ان کا مقام ہوگا، نبی جب شفاعت فرمائیں گے تو اس سے اعلیٰ مقام ان کو ملے گا۔ یعنی جو جنتی ہیں ان کو بھی فائدہ ملنا ہے اور جو گنہگار ہیں ان کو بھی فائدہ ملنا ہے۔ بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے عذاب میں اللہ کے نبی تخفیف فرمائیں گے۔
ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ شفاعت بالوجاہت ہو یا شفاعت بالمحبت ہو یا شفاعت بالاذن ہو، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ یعنی ہر قسم کی شفاعت، چاہے گناہ سے چھٹکارا مل جائے، چاہے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے، چاہے درجات بلند کر دیے جائیں، چاہے کفار کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، یہ تمام قسم کی شفاعتیں میرے نبی ہی کے لیے ثابت ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ بندہ گمراہ ہے۔ گویا کہ شفاعت کی پوری اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن ملے گا، ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ میرے نبی آج ہی سے شفیع ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُعطیت الشفاعۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں قیامت کے دن عطا کرے گا، قیامت کے دن تو وہ ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب یعنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اتنا کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ کے نبی اپنے تمام امتیوں کی بخشش نہیں کرا لیں گے، جب تک راضی نہیں ہوں گے۔ وہاں تو مقدار بتائی جا رہی ہے اتنا کا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت اللہ کے نبی کو ابھی سے مل چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔